جب تک مجھے سب سے بڑھ کر محبوب نہ کر لے. یہ تو سنا نا آقا علیہ السلام کا فرمان. آج ایک دوسری حدیث سنیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ایماندار صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لے. اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبوب نہ کر لے. وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ. اور کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری عطرت کو، میری اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ کر لے. وَيَكُونَ أَهْلِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ. اور میری اہل و عیال میرے خاندان کو اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہ کر لے. وَتَكُونَ ذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ. اور میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب نہ کر لے. میری ذات اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب کر لے. میری جان اپنے نفس سے زیادہ محبوب کر لے. میری اہل و عیال خاندان اپنے خاندان سے بڑھ کر محبوب کر لے. اور میری آل اور عطرت اپنی آل و عطرت سے محبوب نہ کر لے. جب تک یہ محبتیں اس درجے پر 4 محبتیں نہ پہنچیں وہ مومن نہیں ہو سکتی. یہ پیمانہ ہے محبت اور معیار محبت قرار دیا. یعنی اب میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. سنن ابن ماجہ میں روایت ہوئی محمد بن کعب القرظی سے. ابن ماجہ میں روایت کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اہل بیت کا ذکر کرتے فرمایا ما بال اقوام، فرمایا اس قوم کا کیا حشر ہوگا. ابن ماجہ میں اس قوم کا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میری اہل بیت کا اکرام نہیں کرتے. اس قوم کا، ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو میری اہل بیت کی تعظیم نہیں کرتے. اور پھر فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم اللہ یحبہم للہ ولقرابتہم منی. ابن ماجہ فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر اور میری قربت قرابت، میرے رشتے کی خاطر میری اہل بیت سے محبت نہ کرے. لقرابتہم منی، ان کا جو رشتہ میرے ساتھ ہے، ان کی جو قرابت میرے ساتھ ہے، الا المودۃ فی القربى، اللہ کی خاطر اور میری قرابت کی خاطر جب تک وہ میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، خدا کی قسم اس دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، اس میں کلمات یہ ہیں بہت سے صحابہ سے. اس میں فرمایا ما بال رجال یؤذونی فی اہل بیتی. فرمایا ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میری اہل بیت کو تکلیف دے کر مجھے اذیت دیتے ہیں، جو مجھے اذیت دیتے ہیں میری اہل بیت کی وجہ سے، جو مجھے اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں میری اہل بیت کے معاملے میں، ان سے محبت نہ کر کے، ان کی تعظیم نہ کر کے، ان کے معاملے میں دل کو کشادہ نہ کر کے، جو میری اہل بیت کو اذیت تکلیف دیتے اور مجھے دکھ پہنچاتے ہیں. فرمایا لوگوں ان کا حشر کیا ہوگا تمہیں کیا خبر. پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد بی حتی یحبنی ولا یحبنی حتی یحب ذویہ. فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اور اس وقت تک اس کا ایمان مجھ پر اس کا ایمان متحقق نہیں ہو سکتا، یعنی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں بن سکتا جب تک مجھ سے محبت نہ کرے
اور وہ اس وقت تک مجھ سے محبت نہیں کر سکتا جب تک میرے قرابت داروں سے محبت نہ کرے. اور پھر اسی مضمون کی حدیث امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کی، اس کو امام بغوی نے بھی روایت کیا، اور اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کی. امام ترمذی نے بھی سیاستہ کے اندر. اور دوسرے مقام پر امام بیہقی نے اس حدیث کو بھی روایت کیا. اس میں الفاظ وہ یہ لائے امام بیہقی، وہ لائے ما بال اقوام یؤذوننی فی قرابتی الا من آذانی من آذا قرابتی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ تبارک و تعالی. فرمایا لوگوں سنو، جو شخص ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو میری اہل بیت کے معاملے میں مجھے اذیت دیتے ہیں، میری قرابت کے معاملے میں مجھے اذیت دیتے ہیں. اور فرمایا کہ جو میری قرابت کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے، اور جو مجھے اذیت اور تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت اور تکلیف دیتا ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے روایت کی آقا علیہ السلام نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی المنبر. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام منبر پہ قیام فرما خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا ما بال رجال، فرمایا ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا یقولون، جو یہ کہتے ہیں. آقا نے فرمایا ان لوگوں کا حشر بہت ہی برا ہوگا جو یہ کہتے ہیں ان رحم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تنفع قومہ یوم القیامہ. جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خونی رشتہ اور خونی قربت، یہ جو قربت ہے یہ قیامت کے دن انہیں نفع نہیں پہنچائے گی. ایسا کہنے والوں کا حشر برباد ہوگا. فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے قرابت، رشتہ داری، نسبت اور تعلق جو ہے محض یہ کوئی نفع نہیں پہنچائے گا قیامت کے دن. میری بات سمجھے ہیں نا؟ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات فرما دی. فرمایا آقا نے جو یہ کہتے ہیں، کسی نے یہ بات کہی آقا علیہ السلام تک پہنچی، آقا نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان لوگوں وہ اپنے حشر کا خیال کریں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ قرابت کی وجہ سے کسی کو نفع نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا بلا واللہ ان رحمی موصولۃ فی الدنیا والآخرہ وانی ایھا الناس فرۃ لکم علی الحوض. فرمایا خدا کی قسم میری قرابت اور میری رشتہ داری دنیا میں بھی قائم ہے اور قیامت کے دن بھی قائم ہے.